افسانے کا عنوان ہے گدھ۔ ریشمی رونگٹے غصے سے کھڑے ہو گئے، چھوٹی چھوٹی دمیں تیزی سے گردش کرنے لگیں، بانچھوں سے نکیلے دانت باہر نکل پڑے اور وہ دونوں خرگوش ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ اور ادھر وہ ایک دیو قامت شیشم کے درخت پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ ایک ایسی شاخ منتخب کر کے بیٹھا تھا کہ اسے نیچے کی ہر چیز بالکل واضح نظر آ سکے۔ وہ ہمیشہ یہی کرتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ اپنے منحوس شہپروں کی مدد سے فضا میں اڑ رہا تھا اور چھوٹی مکار آنکھوں سے نیچے کا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اوپر سے اس نے دیکھا تھا کہ نیچے جنگل میں دو مدھم نقطے آپس میں گتھے ہوئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں فنا ہونے والے ہیں۔ بس اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ فضا میں ہی کلکاری مار کر اس نے کئی بار اپنی منحوس اور مکروہ آواز نکالی اور پھر تیزی سے زمین کی طرف پرواز کرنے لگا، اور جہاں وہ دونوں لڑ رہے تھے وہیں ایک شیشم کے درخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ برسہا برس سے گدھ کا یہی معمول ہے۔ جبلت اور ایک عمر کے تجربے نے اسے بتا دیا ہے کہ قدرت کی طرف سے اسے روز غذا ملے گی۔ اسے کرنا یہ ہوگا کہ پرواز اونچی، نگاہیں تیز اور اشتہا کھلی رکھے، اور یہ تمام چیزیں اسے ودیعت تھیں۔ دنیا جب بنی تو وہ یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت اونچائی پر اڑتا ہے۔ اس کی نظریں اتنی تیز ہیں کہ پہاڑ کے دونوں طرف کے جنگل اس کی بصارت کی گرفت میں رہتے ہیں۔ وہ بڑے پانیوں کے ادھر کے جنگل بھی صاف دیکھ سکتا ہے، جنہیں جنگل کے تمام جانور دو حصوں میں بٹا ہوا سمجھتے ہیں۔ لیکن گدھ کے لیے تو سارے جنگل ایک ہی ہیں، چاہے وہ پہاڑ کے جنگل ہوں، بڑے پانیوں کے ادھر کے جنگل ہوں، یا وہ جنگل جو پانی میں ٹاپوؤں پر اگائے ہیں۔ اس کی نگاہیں اتنی تیز ہیں کہ جنگل کا کوئی جاندار ان سے محفوظ نہیں، اور بھوک تو ایسی کھلی ہوئی ہے کہ حلق سے اترتے ہی گوشت ہضم ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ یا تو بہت اونچا اڑتا ہوا نظر آتا ہے یا پھر اچانک درخت پر دکھائی دیتا ہے۔ جب درخت اونچائی پر ہوتا ہے تو جنگل والے خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور جب درخت پر نظر آتا ہے تو اتنا وقت کب رہتا ہے کہ اپنے جسموں کا بچاؤ کر سکیں۔ جب گدھ اوپر سے نیچے کی طرف جھپٹتا ہے تو اس گھڑی جانور آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ بچاؤ کرنے کے متعلق سوچیں، اتنی فرصت کہاں ہوتی ہے؟ تو یہی ہوا۔ وہ کری آواز نکالتا زمین کی طرف آیا اور شیشم کے درخت پر بیٹھ گیا، پروں کو ایک دفعہ زور زور سے پھڑپھڑایا اور سمٹ گیا۔ خرگوشوں کو خبر بھی نہ ہو سکی کہ وہ آ چکا ہے، وہ جو بدن کے ریشمی رونگٹوں کو بھی نہ چھوڑے گا۔ گدھ کی آنکھوں کی چمک اب سے تھوڑی دیر بعد حاصل ہونے والے گوشت اور خون کے تصور سے سرخی بن کر اس کے دیدوں پر تیرنے لگی۔ ایک سفید خرگوش تھا، دوسرا بھورا۔ وہ جنگل میں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے اور اپنی ماداؤں سے محبت کرتے تھے۔ آج صبح کا چارہ کھا کر جب وہ مست ہوئے تو سورج کچھ اس انداز سے نکلا کہ دونوں کا دل چاہا کہ ایک دوسرے کی مادہ کو چھیڑ کر دیکھیں۔ اب یہ تو جنگل والے جانیں کہ پہل کس نے کی۔ پہل کسی نے کی ہو، ماداؤں کو دونوں نے چھیڑا۔ ماداؤں کو چھیڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج کچھ کام بھی نہیں تھا۔ کل ہی دونوں نے اپنے اپنے بلوں کی مرمت ختم کی تھی، تو آج بجائے اس کے کہ نئے بل بناتے یا چارے کی نئی جگہ تلاش کرتے کہ اگلے موسموں میں راحت ملے، دونوں ایک دوسرے کی ماداؤں کو چھیڑ بیٹھے۔ تھوڑی دیر تک تو یہ چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی، لیکن جیسے ہی خیال آیا کہ دوسرا میری مادہ کو اذیت دے رہا ہے تو دونوں کو پچھلے موسموں کے دھندلے اسی قسم کے واقعات یاد آ گئے، اور دونوں نے بیک وقت یہ سوچا کہ اگلا تو بہت دن سے اسی تلاش میں تھا کہ میری مادہ کو تکلیف دے اور مجھے بے عزت کرے۔ تو بس یہ خیال آنا تھا کہ دونوں کے ریشمی رونگٹے غصے سے کھڑے ہو گئے، چھوٹی چھوٹی دمیں تیزی سے ہلنے لگیں اور بانچھوں کے نکیلے دانت باہر نکل پڑے۔
وہ دونوں ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے، ایک دوسرے کو نوچتے کھسوٹتے رہے۔ لہو بہتا رہا اور سبز گھاس پر سرخ لکیریں کھنچتی رہیں۔ اوپر بیٹھے اس گدھ سے دونوں انجان رہے، جو اطمینان سے بیٹھا خوش ہو رہا تھا کہ اس کی بھوک مٹنے کا وقت قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے۔ گردن نے اڑھائے، سر نیچا کیے، آنکھوں میں سرخی بھرے وہ یہ منظر دیکھتا رہا۔ ہوائیں تیز ہو گئیں، درختوں کی شاخیں آپس میں ٹکرائیں، خشک پتے زور سے کھڑکھڑائے اور دھوپ کا رنگ چمک اٹھا۔ ایک بزرگ پرندے نے شاخوں پر بے چینی سے پہلو بدلا اور پتیوں سے سر نکال کر دونوں خرگوشوں کو دیکھا اور گدھ کو دیکھا۔ دکھی ہو کر آنکھیں بند کیں اور سوچا کہ کتنے مزے کی بات ہے کہ کسی ایک نے یہ خیال نہیں کیا کہ میں نے بھی تو دوسرے کی مادہ کو چھیڑا ہے۔ کاش اگر یہ سوچ لیا ہوتا تو شاید اس دکھ کی تلافی ہو جاتی جو دوسرے کے ہاتھوں اپنی مادہ کو اذیت پہنچتے ہوئے دیکھ کر ہوا تھا۔ اگر یہی سوچ لیا ہوتا تو یہ سرخ بوندوں کا کھیل کیوں شروع ہوتا؟ ہری ہری گھاس ایسے پامال کیوں ہوتی؟ جنگلوں میں ایسا کسی نے سوچا ہے جو آج سوچتے؟ تمام جنگلوں میں بلا سوچے سمجھے سبزے پامال کیے جا رہے ہیں۔ ہر طرف اپنے پنجوں اور دانتوں سے ایک دوسرے کو نوچنے کھسوٹنے کا کھیل شروع ہو رہا ہے، اور یہ منحوس گدھ جو ہمیشہ اسی تاک میں رہتا ہے کہ چپ چاپ اوپر سے دیکھتا رہے اور مکروہ آوازیں نکالتا ہوا جھپٹ کر نیچے آ جاتا ہے۔ کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا کہ کب اوپر سے آ کر نیچے شیشم کے درخت پر بیٹھ گیا اور پھر یہ بے روح نرم و نازک جسموں میں اپنی تیز اور نکیلی چونچ مارتا ہے اور کھال کے بھیتر کا سرخ گوشت نوچ کر کھا جاتا ہے۔ بدن کی ہر چیز کھاتا ہے، صرف سفید سڈول ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ بے جان ڈھانچے جنگل والوں کے لیے سبق ہوتے ہیں، جن کی ہڈیاں تیز ہواؤں میں ہلتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو، خوب غور سے دیکھو، ہم سے چوک صرف اتنی ہوئی تھی کہ ہمیں دھیان ہی نہیں رہا کہ کسی کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آ رہی ہے۔ اور پھر موسمی ہوائیں ان ہڈیوں کو ادھر سے ادھر کر دیتی ہیں اور جنگل والے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ بزرگ پرندے نے سوچا کہ افسوس صرف ان دو خرگوشوں کا نہیں جو تھوڑی دیر بعد گدھ کی خوراک بننے والے ہیں، بلکہ دکھ اس ناسمجھی کا ہے کہ جانوروں کو اب تک معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ ان تمام جنگلوں میں اول دن سے کچھ ایسے کیڑے رینگ رہے ہیں جو پانی اور چارے کے ساتھ اندر پہنچ کر ذہن کے اس حصے کو چاٹ چاٹ کر کھوکھلا کر دیتے ہیں جو بھلا اور برا سوچتا ہے۔ ان کیڑوں کا گدھ سے بڑا قریبی تعلق ہے۔ یہی کیڑے تو آخرکار گدھ کو گوشت فراہم کرتے ہیں۔ یہ کیڑے ختم ہونے چاہیے۔ کیا میں انہیں ہلاک کر سکوں گا؟ میں تو زیادہ سے زیادہ اس درخت کی جڑ میں جتنے کیڑے ہیں انہیں ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، لیکن یہ کیڑے تو ہر جگہ ہیں، سارے جنگلوں میں ہیں، اور جنگلوں میں ہی نہیں ریگزاروں میں بھی تو ہیں، جہاں زمین کے نیچے پانی نہیں تیل بہتا ہے۔ یہی کیڑے تو ہیں جنہوں نے بڑے پانی والے سیاہ جنگل میں سفید اور کالے دونوں جانوروں کے بھیجوں کو چاٹ لیا ہے۔ یہ کیڑے سفید اور کالے دونوں جانوروں میں تفریق نہیں کرتے، ان کا کام تو بس گدھ کے واسطے گوشت مہیا کرنا ہے، سو یہ اول دن سے کرتے آ رہے ہیں۔ رینگتے رینگتے بھیجے میں پہنچے اور اسے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی دماغ کھوکھلا ہوا جانور یہ بھول جاتے ہیں کہ اب ہم اپنے ان ساتھیوں کو سینگوں، دانتوں اور پنجوں سے بھنبورے جا رہے ہیں جن کے ساتھ ہم نے سبزے پر لوٹیں لگائی تھیں اور تالابوں کا پانی پیا تھا اور ساتھ بیٹھ کر جگالی کی تھی، اور پھر یہ جانور ایک دوسرے سے لپٹ پڑتے ہیں، بے روح اور بے جان ہو کر گر پڑتے ہیں، اور پھر گدھ درخت سے نیچے اتر آتا ہے۔ میری آواز کوئی نہیں سنتا کہ راستے میں شاخیں اور پتے اتنے زیادہ ہیں کہ آواز الجھ کر رہ جاتی ہے، اور اتنی طاقت میرے بدن میں نہیں کہ تمام جانوروں کو جمع کر کے آگاہ کروں۔ مجھ جیسے پرندوں کو اتنی طاقت بخشی نہیں گئی۔ اور آخر میں جب سفید اور بھورے دونوں خرگوشوں نے اپنے بدن کا سارا خون بہا کر ریشمی رونگٹوں کو سرخی میں لتھیڑ لیا اور زخموں سے عاجز آ کر گر پڑے،
तो गिद्ध फड़फड़ाता हुआ नीचे उतरा और उनकी लाशों पर झपट पड़ा। जो अगर जिंदा होते और उनके भेजे कीड़ों ने न चाट लिए होते तो इस वक्त किसी दरख्त की जड़ में भुरभुरी मिट्टी उड़ाकर कुलेलें कर रहे होते। अब गिद्ध इन मासूमों के गोश्त का एक एक रेशा खा चुका है। अब वो अपने शहपरों की मदद से फड़फड़ाता हुआ फजा में उड़ान भी भर चुका है। जिबिल्लत और एक उम्र के तजुर्बे ने उसे ये बात बता दी है कि उसे रोज़ ग़िज़ा मिलेगी। उसे यह भी मालूम है कि किस जंगल के जानवरों के भेजों को कीड़ों ने चाट रखा है। गिद्ध की उड़ान बहुत ऊंची, निगाहें बहुत तेज हैं और भूख बहुत बेताब और बहुत बेरहम है, जो हमें इतना मौका भी नहीं देती कि देख सकें कि नीचे पैरों के पास कीड़े से क्या रेंग रहे हैं और परों की फड़फड़ाहट कैसी सुनाई दे रही है। अगर आपको हमारी कोशिशें पसंद आई हैं तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया।